اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ہر ایک بھائی بہن سے ریکویسٹ ہے، مہربانی کر کے میری چینل کو ڈیری اویئرنیس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والے فیوچر میں آپ کو اس سے زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ملے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک اچھا خاصا ڈیری فارم جس میں کم سے کم 20 گائیں ہو، اس کی شروعات کیسے کی جائے۔ کچھ دوست، ایک دوست رام بن سے اور ایک ڈوڈا کشتواڑ سے مجھے فون کر کے مجھ سے مشورہ لے رہا تھا کہ برکت صاحب ہمیں بتائیے، ہمیں ایک بڑا یونٹ اسٹیبلش کرنے کی سوچ رہے ہیں، اس میں ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ چلو آج اسی پہ بات کریں گے کہ ایک بڑا یونٹ جس میں کم سے کم 20 گائیں ہو وہ کیسے اسٹیبلش کیا جائے۔ اس میں ہم بات کریں گے پہلے موسم کی۔ ہمارے یہاں کشمیر اور رام بن کا موسم بالکل الگ الگ ہے۔ رام بن میں اچھی خاصی گرمی رہتی ہے، اچھا موسم ہوتا ہے کشمیر سے۔ یہاں پہ کافی ٹھنڈ ہے، یہاں پہ مان لو کہ 2-3 مہینے مائنس میں ٹمپریچر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو باہر کی ریاستیں ہیں وہاں سے لائف سٹاک لانا، پھر یہاں پہ ایڈجسٹ کروانا، یہ کافی بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے میرا ان دوستوں سے مشورہ ہے، آپ کو لوکلٹی میں پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ملک کے کسی بھی ریاست میں جائیے، آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہو مال، بشرطے کہ آپ ایک اچھے دوست احباب جو ایکسپرٹ ہو ڈیری فارمنگ میں اس کو ساتھ لے کر کے جائیے، تاکہ وہ دوست آپ کا یا آپ کا رشتہ دار یا آپ کا کوئی بھی جو بھی ہو ایکسپرٹ بندہ ہو، اس کو وہاں پہ مال دیکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ میں اپنی بات کر رہوں گا اس میں بیچ میں نے جب یہ کام شروعات جب میں نے کی تھی اس کام میں، کافی ساری مشکلیں آئی، جس میں سب سے بڑا مشکل یہ تھا میرے لیے کہ میں نے جس ڈیلر سے مال لیا اس وقت، اس ڈیلر نے مجھے احسان کر کے 90,000 80,000 1,00,000 اس سے کم مجھے کوئی گائے اس نے نہیں دی۔ تو تقریباً یہ 10 گایوں کا میں کہہ رہا ہوں، 10 گائے میں نے اس سے پہلے ٹرن میں لی تھی، بہت مہنگی دے دی اس نے، بہت مہنگی۔ تو جب میں بھی اپنے اسٹیٹ سے باہر گیا، میں نے دیکھ لیا وہاں پہ کیسے سیل اینڈ پرچیز کیسے چل رہا ہے، وہاں پہ ریٹ مارکیٹنگ وغیرہ، میں بہت شاک ہو گیا، میں بہت پریشان ہو گیا وہاں جا کر کے، کیونکہ میں نے جو گائے 90,000 کی لی تھی یہاں سے زیادہ سے زیادہ وہ مجھے 35 40 45 ہزار میں مل رہی تھی پنجاب سے۔ اس لیے میرا یہ ماننا ہے، میں اس ویڈیو کے مادھیم سے رام بن ڈوڈا اور جو بھی کوئی بھی بھائی ہو، یہ نہیں ضروری ہے کہ ہم رام بن والے سے بات کر رہے ہیں، نہیں، کسی بھی بھائی کو اگر بڑا یونٹ اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے کسی دوست احباب کو جو ایکسپرٹ ہو کام میں اس کو ساتھ لے کر کے جائیے۔ آپ کو یہاں پہ کسی ڈیلر کو کمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ساتھ لے کر کے جائیے، وہاں سے مال پرچیز کیجیے۔ جو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا ہے، کوشش کریے کہ آپ زیادہ ہیپرز کا دھیان رکھیے، اگر آپ کو ہیپرز ملتی ہے فرسٹ لیکٹیشن کی تو وہ مال آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں خیال رکھنا ہے کہ یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کم سے کم 20 گائیوں سے کام شروع کرنا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ 10 گائیں میرے مشورے سے اگر چلیں گے، 10 گائے ان کو ہونی چاہیے جرسی، اور 10 گائے ہونے چاہیے ہالسٹن فریزن یا ہالینڈ، جو بھی ہو اچھی دودھ دینے والی وہ ہونی چاہیے۔ ایک ہی نسل کی گائے مت رکھو
کیونکہ ہالسٹن فریزن اور جرسی یہ جب آپ مکس رکھو گے آپ کو کل کوالٹی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ آج کل کا جو بھی بزنس چل رہا ہے کوالٹی پہ ڈیپینڈ ہے۔ آپ کو کل کو مارکیٹ کو ایک کوالٹی والا دودھ دینا ہے، کوالٹی والی مطلب گھی دہی وغیرہ یہ دینا ہے، اس لیے آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیے کہ آپ کو کوالٹی پہ زیادہ دھیان دینا ہے۔ ڈیری فارمنگ میں دو چار چیزیں اور بھی ہے اگر ایک فارمر کرنا چاہتا ہے۔ فرسٹ جو ہے کوالٹی والا دودھ، یہاں پہ ہمیں اکثر بیشتر یہ ہر ایک کو پتہ ہوگا یہاں پہ زیادہ سے زیادہ 40-50 روپے سے اوپر دودھ نہیں جاتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے راجستھان سے ہے، وہ مجھے کل پرسوں کہہ رہا تھا کہ آپ برکت صاحب آپ A2 ملک کے بارے میں لوگوں سے بات کیجیے کہ A2 ملک ہمیں کون کون سے فائدے دے سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں تھوڑا وہ بھی مینشن کروں گا کہ اگر آپ دیسی گائے رکھتے ہو، دیسی مطلب جو زیادہ دودھ نہیں دیتی ہو، اچھا ان میں کیا خاصیت ہے، ان کا دودھ آپ کو 100 سے اگر جاننے والا پہچاننے والا بندہ ہو یا کسی بڑے ادارے میں جا کر کے اپنے وہ ایڈورٹائز کروا لو، وہاں سے آپ کو 100 روپے یا 120 روپے سے کم پر kg ریٹ نہیں آئے گی۔ اس لیے ایک فارمر کو چاہیے وہ زیادہ دھیان کوالٹی پہ دے، کیونکہ اس میں کیا ہے دیسی گائے میں فرق یہ ہے اور دیسی اور HF میں فرق یہ ہے، HF کا کیئر کرنا جرسی یا کوئی بھی نسل کی گائے دیسی جیسے گیر ہو، جیسے ریڈ سندھی ہو، جیسے سائیں وال ہو، اس کے مقابلے میں کافی الگ ہے۔ جرسی کو بہت کیئر کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دھیان دیجیے اگر آپ 20 گایوں کا یونٹ اسٹیبلش کر رہے ہو، آپ کو 20 گائیں ہالسٹن فریزن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 10 رکھ لیجیے، 10 جرسی رکھ لیجیے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کا دودھ بھی فیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کل کو آپ کو سامنے نہیں آئے گا کہ فیٹ کم آ رہا ہے یا SNF کم آ رہا ہے، اس سے آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ اچھا، دودھ کے ساتھ ساتھ اس میں دو چار چیزیں اور بھی ہے، جیسے بایو گیس پلانٹ ہے، جیسے ورمی کمپوزر ہے، جیسے مطلب بریڈنگ، کوئی بھائی بریڈنگ پہ کام کرنا چاہتا ہے زیادہ، اس میں الگ الگ اپنے من کے مطابق بندہ کرتا ہے۔ میرا ماننا ہے ایک اچھے فارمر کو ان سب چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ تبھی جا کر وہ آگے بے روزگار ایک نوجوان کو روزگار دے سکتا ہے۔ ایک کو نہیں، 10 کو، 20 کو، 50 کو، جتنا بڑا یونٹ ہوگا اتنی اس میں روزگار ہوں گے، اتنے اس میں ویکنسیز ہوں گی، وہ اور بھی بندوں کو روزگار دے سکتا ہے اگر وہ بریڈنگ پہ کام کرے، کوالٹی ملک پہ کام کرے، یا وہ کاوڈنگ جو ہمیں نکلتا ہے وہ ورمی کمپوزر میں اس کا وہ کھاد بنا لے، یا بریڈنگ پہ کام کرے۔ یہ ڈیپینڈ رہتا ہے کہ ایک اچھا یونٹ ہولڈر کس طرح کام کرے، جتنا وہ اچھا کام کرتا ہے اتنا لوگوں کو فائدہ ہے، اتنا بے روزگاری کم ہو جائے گی ہمارے اسٹیٹ میں۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ ایک اچھے یونٹ ہولڈر کو چاہیے وہ ہر ایک چیز پہ نظر رکھے، جیسے چاہے بریڈنگ ہو، چاہے کوالٹی ملک کا مسئلہ ہو، یا چاہے یہ کاوڈنگ جو نکلتا ہے اس کے بھی کافی سارے پیسے آتے ہیں، خاص کر کے ہمارے اسٹیٹ میں یہاں پہ ہارٹی کلچر لینڈ بہت زیادہ ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے گوبر کی یا وہ ورمی کمپوسٹ۔ اس لیے آج کا موضوع ہم اتنا ہی رکھیں گے، یہ ویڈیو کافی لمبا بنتا جا رہا ہے۔ جس کو بھی اب پرسنلی مجھ سے بات کرنی ہو، مہربانی کر کے وہ 4 5 6 بجے کے بعد ہی کال کریں، کیونکہ دن میں مصروفیات ہوتی ہے، گھر کے کچھ معاملات ہوتے ہیں میرے اپنے بھی۔ باقی وسلم، اور باتیں کریں گے انشاءاللہ کل۔ تھینک یو۔